بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمیرہ اصغر کی موت ایک لرزہ خیز سانحہ اور ہماری اجتماعی بے حسی کا آئینہ۔ آج ہم ایک ایسے دل دہلا دینے والے واقعے پر بات کریں گے جس نے شوبز انڈسٹری، مداحوں اور ہر احساس دل کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ ایک المیہ ہے جو ہمیں اپنی اجتماعی ذمہ داریوں اور رشتوں کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر علی، یہ وہ نام پاکستانی فیشن اور شوبز کا جانا پہچانا چہرہ رہا ہے۔ ایک خوبصورت، باہمت اور خاموش طبع لڑکی جو لاہور سے اپنے خوابوں کی تلاش میں کراچی آئی، لیکن افسوس کہ اس کی کہانی کا انجام اتنا اندوہناک ہوگا کسی نے سوچا نہ تھا۔ 8 جولائی 2025 کو کراچی کے ڈیفنس فیز 6 کے ایک فلیٹ سے حمیرہ اصغر کی مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی، جہاں وہ گزشتہ چند سالوں سے تنہا رہائش پذیر تھی۔ فلیٹ مالک کی جانب سے بار بار کرایہ نہ ملنے پر بالآخر عدالت سے بیلف کے ساتھ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونا پڑا۔ اندر جو منظر تھا وہ ناقابل یقین اور خوفناک تھا۔ ایک ایسی لاش جو گل چکی تھی، جس سے شدید بدبو آ رہی تھی اور جو بظاہر کئی دنوں بلکہ ممکنہ طور پر کئی مہینوں پرانی تھی۔ اس منظر نے وہاں ہر شخص کو لرزا دیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی معائنے سے کسی تشدد یا زبردستی کے شواہد نہیں ملے۔ دروازہ اندر سے بند تھا، نہ چوری کا کوئی نشان تھا، نہ زخم، نہ خراش۔ تاہم لاش کی حالت اتنی خراب تھی کہ فوری طور پر موت کا سبب معلوم نہ ہو سکا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ موت قدرتی ہو سکتی ہے، لیکن معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پوسٹ مارٹم جناح ہاسپٹل میں کروایا گیا۔ کچھ رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اکتوبر 2024 سے منظر سے غائب تھی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس طویل غیر حاضری کے باوجود کسی نے ان کے بارے میں کوئی تفتیش یا تشویش ظاہر نہیں کی۔ فلیٹ کے حالات اور ان کے آس پاس کے لوگوں سے بات چیت کے بعد پتہ چلا کہ اداکارہ خاموش اور تنہا زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کا کسی سے ملنا جلنا بہت کم تھا اور سوشل میڈیا پر بھی کئی ماہ سے غیر فعال تھیں۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کسی نے بھی ان کی غیر موجودگی پر تشویش ظاہر نہیں کی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ پڑوسی، نہ دوست۔ اہم سوال، کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ یہ واقعہ ایک سوال بن کر کھڑا ہے۔ کیا ہم نے کسی کو اتنا تنہا کر دیا ہے کہ وہ مر بھی گیا تو کسی کو خبر بھی نہ ہوئی؟ کیا یہ اجتماعی بے حسی کا ثبوت نہیں؟ پولیس اب ان کے موبائل ڈیٹا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا ریکارڈ اور دیگر شواہد کی روشنی میں مکمل تفتیش کر رہی ہے۔ ان کے آخری لمحات میں پتہ چلانے کی کوشش جاری ہے۔ فلیٹ میں کوئی خودکشی کا مواد یا نوٹ بھی برآمد نہیں ہوا۔ یہ صورتحال اس کیس کو مزید پراسرار بنا دیتی ہے۔ اب ایک نئی رپورٹ کے مطابق جب اس گھر کو دوبارہ وزٹ کیا گیا، فریج میں رکھی ہوئی بیکری کی ایسی اشیاء موجود تھیں جن کی ایکسپائری محض 2 یا 3 دن ہوتی ہے، اور یہ چیزیں 6 ماہ قبل ایکسپائر ہو چکی تھیں۔ اکتوبر 2024 سے اس فلیٹ کی بجلی بند ہے۔ پولیس کے مطابق CDR ریکارڈ میں اکتوبر کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ان 6 ماہ میں کسی نے بھی فکر ہی نہیں کی کہ حمیرہ آخر کہاں ہے، آخر یہ کیسی شہرت ہے، یہ کیسی زندگی ہے۔ اس کو چاہنے والے لاکھوں فین ہیں، اور 6 ماہ میں حمیرہ کے پیچھے جانے والا، اس کو تلاش کرنے والا، اس کی خبر لینے والا کوئی ایک انسان بھی نہیں۔ کیوں؟ سناٹے سے گونجتا کمرہ، بند دروازے کے پیچھے مہینوں سے خاموش پڑی لاش، آس پاس نہ کوئی آنکھ ہے شکبار، نہ کوئی ماتم کرنے والا، بس دیواریں ہیں چیخ چیخ کر اس عورت کی تنہائی کی گواہی دے رہی ہیں جو کبھی اپنی خود مختاری پر نازاں تھی، جس نے رشتوں کے ریشمی بندھنوں کو آزادی کی زنجیر سمجھ کر توڑا تھا، جو فیمنزم کی افیون سے مدہوش ہو کر اپنے خاندان، بھائی، باپ سے بھی دور چلی گئی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر ایک خوبصورت چہرہ، ایک آزاد عورت، ایک مشہور نام، لیکن کیا وہ واقعی کامیاب تھی؟ کیا یہی کامیابی ہے؟ پولیس اہلکار جب اس کے بھائی کو فون کرتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ آپ مجھ سے نہیں، میرے والد سے بات کریں، اور جب والد کو فون کیا جاتا ہے
تو ایک باپ کی زبان سے نکلتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم سب بہت پہلے اس سے ناطہ توڑ چکے ہیں۔ اگر لاش ملی ہے تو جیسے چاہو دفنا دو، منہ بند ہو جاتا ہے مگر سوال کھلا رہتا ہے، وہ کون سی زندگی تھی جو باپ کے دل کو اتنا سخت کر گئی؟ وہ کون سا راستہ تھا جو بھائی کی غیرت کو خاموش کرا گیا؟ وہ کون سی سوچ تھی جس نے ایک جیتے جاگتے وجود کو مہینوں لاش بنا کر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا؟ اس کیس میں حقیقت کیا ہے خدا جانے، لیکن مجھے چند گزارشات اس معاشرے سے متعلق کرنی ہے۔ جب چکا چوند روشنیوں کی تلاش میں انسان خدا کی ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ شہرت کے اجالے میں جلتا ضرور ہے مگر تنہائی کی راکھ بن کر بکھر جاتا ہے۔ خدا کی حدیں اور فصیلیں امن ہوتی ہیں، جو ان سے باہر نکلتا ہے وہ حفاظت کو بیٹھتا ہے، اور پھر زمانہ اس کی موت پر خاموش تماشائی بن جاتا ہے۔ جب عورت آزادی کی تلاش میں اپنی پہچان سے، اپنے رب سے اور اپنے خاندان سے رشتہ توڑ لیتی ہے تو وہ صرف آزاد نہیں ہوتی، وہ لاوارث ہو جاتی ہے۔ خدا کے اصول صرف مذہب کا حصہ نہیں، وہ زندگی کی ضمانت ہے۔ جو انہیں توڑتا ہے وہ صرف رشتے نہیں کھوتا، وہ خود سے بھی جدا ہو جاتا ہے۔ سیمنزم کی آندھی میں جب حیا، خاندانی رشتے اور خدا کی اطاعت اڑ جائے تو انجام صرف تنہائی رہ جاتا ہے۔ کامیابی وہ ہے جو آخری سانس تک انسان کو باعزت رکھے، ورنہ وہ شہرت جس کا انجام بدبودار، خاموش ہو، صرف ایک فریب ہے۔ خدا کی حدود کوئی قید نہیں، یہ محبت کی حفاظتی دیواریں ہیں۔ جو انہیں توڑتا ہے وہ دنیا کے بے رخی کے طوفان میں تنا رہ جاتا ہے۔ زندگی جب خدا کے احکام سے کٹ جائے تو پھر نہ باپ روتا ہے، نہ بھائی ڈھونڈتا ہے، نہ دنیا خبر لیتی ہے، رہ جاتی ہے صرف ایک لاش اور بند دروازہ۔ حمیرہ کے کیس کی ابھی تحقیقات ہونا باقی ہیں۔ یہ صرف ایک حمیرہ کی موت نہیں، یہ ایک چیخ ہے اس معاشرے کی جو آزادی کے نام پر روحانی غلامی کو خوشنما بنا بیٹھا ہے۔ جاگ جائیے بہت دیر ہونے سے پہلے۔ السلام علیکم۔